السلام علیکم ناظرین، میں احتشام الحق عباسی ہوں۔ IRC کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج اس ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ کووڈ-19 ہے۔ کووڈ-19 کی کیا ریلیشن ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ، کورونا کی انزائٹی کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، ایڈکشن پہ ہم بات کریں گے کہ ٹائپس آف ایڈکشن کیا ہے، اور ہم ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس پر بھی موجود ہیں جناب محمد صغیر صاحب۔ صغیر صاحب PhD اسکالر ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور IRC کے ڈائریکٹر ہیں۔ ویلکم سر۔ صغیر صاحب، جس چیز پہ میرا پہلا کوشچن ہے وہ ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ، کہ کرونا وائرس کا ہماری ذہنی صحت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ حالانکہ کرونا وائرس ایک جسمانی بیماری ہے، اس کی علامات ساری کی ساری جسمانی بیماریوں سے ہی ملتی جلتی اور عام سی علامات ہیں، جیسے کہ فلو ہے، کھانسی ہے، بخار ہے بہت زیادہ۔ لیکن اس کے جب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی اور جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں وہ پیشنٹ کو آئسولیشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اسے آئسولیٹ کر دیتے ہیں سوسائٹی سے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت کے اوپر کیا مضر اثرات آتے ہیں، کیا منفی اثرات ہیں ہمارے مینٹل ہیلتھ کے اوپر؟ صاحب، جو کرونا وائرس سے اگر ہم بات کریں، کرونا وائرس ریلیٹڈ جو سٹریس ہے جو انسانوں کو بیسیکلی امپیکٹ کر رہی ہے، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سٹریس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایکچولی سٹریس کیا ہے اور یہ کس طرح سے انسانوں میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اس چیز کو اگر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ڈیولپ ہو جائے گا جس کے تھرو ہم اس امپیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں اور اس سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو سٹریس جو ہے، سٹریس بیسیکلی ایک آپ کی لائف کا ایک حصہ ہے۔ آپ زندگی میں سٹریس فری نہیں رہ سکتے نا، سٹریس رہتی ہے انسان کی زندگی میں۔ ایون آپ کی زندگی میں سٹریس کا کچھ مقدار ہونا، بہت سویئر نہیں لیکن ایک لیول تک سٹریس کا ہونا، آپ کی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، کام کاج ہیں، آپ کی جو مطلب آپ کے جو اہداف ہوتے ہیں ان تک پہنچنے، ان کی تکمیل کے لیے وہ سٹریس بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے سٹریس جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن سٹریس جو ہے یہ کب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا لائف جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ ڈس فنکشنلٹی پہ فوکس کرنا ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کیسے ہمیں ڈس فنکشنل بنا دیتی ہے۔ تو بیسیکلی کووڈ جو ہے، کووڈ-19، یہ بیسیکلی ایک وبا ہے جو ہر طرف پھیل رہی ہے اور اس کے کچھ SOPs ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے۔ تو بیسیکلی جب آپ ان SOPs پہ جاتے ہو اور آپ کو پریونشن جب کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ دو طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں، دو طرح کی ایموشنالٹی جو انسان میں کاز ہو رہی ہوتی ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ فیئر ہے، فیئر اباؤٹ فیوچر، کہ آپ کا فیوچر میں آپ بیسیکلی کووڈ سے آپ کو ایک فیئر ہے کہ آپ کو نہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ فیوچر سے ریلیٹڈ کنسرن ہو۔ اور دین آپ کے پاس پاسٹ ہسٹری ہے، تھرو میڈیا اور تھرو آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں، آپ کے تعلقات ہیں آپ کے فیملی میں، سوسائٹی میں، آپ ان سے دیکھتے ہیں فلاں شخص کو کووڈ ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی کیسی روٹین رہی، پھر دیٹس ہم وٹنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی کووڈ-19 کے ساتھ فیئر بھی ایسوسیٹڈ ہے اور پاسٹ کی میموریز ہیں جو کہ بیسیکلی ان پلیزنٹ ہیں، ناخوشگوار ہیں، اس میں تکلیف دہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں، جس طریقے سے ہم وٹنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ دو لیول ہیں، ایک پاسٹ ہے اور ایک فیوچر ہے۔ تو جب آپ ان دونوں لیولز پہ آپ سوچتے ہو تو بیسیکلی اسٹریس کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاسٹ ریلیٹڈ میموریز پہ، بیسیکلی اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فیلنگز یا ایسے ایموشنز جو آپ کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کے کچھ پاسٹ ریلیٹڈ ریکولیکشنز ہو سکتی ہے، میموریز کی یادداشت یادیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کا مستقبل سے متعلق کچھ فیئرز ہو سکتے ہیں، کچھ خوف ہو سکتے ہیں
کہ آپ نے مستقبل میں کچھ خاص چیزیں آپ سے چلی جائیں گی یا آپ لوز کر جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے آپ کو اسٹریس ہوک اپ کر لیتی ہے. بیسیکلی آپ ڈیولپ کرتے ہو ان میموریز پہ، ان فیئرس پہ، آپ کی ایموشنلٹی ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، فریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم کسی ایک پہ ہوک ہو جاتے ہیں یا اس پہ پھنس چکے ہوتے ہیں یا لائک اسٹریس پہ، تو وہ اسٹریس پھر ہمیں ہماری زندگی میں جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمیں فنکشنل رکھتی ہیں، جیسے کہ کسی انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں، پرنسپلس ہیں، لائک جیسے کہ ہم نے آفس آنا ہے، صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، ایک موٹیویشن ہے ہماری لائف میں، اور پھر ہم آفس پہنچیں گے، ہم نے سیشنز کنڈکٹ کرنے، ہم نے گروپس لینے، جو ہماری روٹین ہے، ہم نے روٹین ورک کرنا ہے. بیسیکلی یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ موٹیویٹڈ رکھتی ہیں، اور ہمیں کسی ایک نیگیٹو یا اسٹریس ریلیٹڈ کسی تھاٹس پہ یا اسٹریس ریلیٹڈ کسی فیلنگس پہ ہمیں ہوک نہیں ہونے دیتی، یا اس پہ ہمیں اس پہ مطلب ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہوتی ہماری لائف. ہماری لائف ایک آن گوئنگ پروسیس رہتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں چیزیں اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جب ہم ان ویلیوز پہ ایکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو گیو اپ کر دیتے ہیں، تو ہم اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم پھنس چکے ہوتے ہیں. لائک اگر میرا ایک ویلیو ہے کہ میں نے ایکسرسائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنی ویل بینگ سے بڑا کنسرنڈ ہوں، مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ذہنی اور جسمانی صحت کا، تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی ویلیوز پہ کام کروں جو مجھے صحت مند بھی رکھیں اور جو مجھے ذہنی طور پہ بھی تندرست رکھیں. اور اگر میں ان سٹریس جو پاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں، اگر میں ان پہ متوجہ ہو گیا اور ان پہ پھنس گیا یا ان پہ رک گیا، تو بیسیکلی یہ سٹریس مجھے باہر نہیں نکلنے دے گی. ایگزیکٹلی. اور میرا فوکس ختم ہو جائے گا، میں ڈس انگیج ہو جاؤں گا زندگی سے، اور نتیجتاً میں اپنی ویلیو سے بہت دور نکل جاؤں گا. تو یہ وہ بیسک چیز ہے جو ہمیں ڈس فنکشنل بناتی ہے، جو ہمیں خراب کرتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اب نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سب ہم اگر اس چیز کے ساتھ ہم ڈسکس کریں، اگر کہ WHO اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو کورونا وائرس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان سب کا متفقہ ایک ہی جو موقف ہے کہ کورونا وائرس سے آپ نے بچنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. تو بچنے کے لیے انہوں نے کچھ SOPs دی ہیں، جیسے کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ سماجی دوری اختیار کرنی ہے، آپ نے پبلک پلیس پہ نہیں جانا، آپ نے شاپنگ مالز کا وزٹ نہیں کرنا، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کو بار بار 20 سیکنڈ تک دھونا بھی ہے، پارکس میں نہیں جانا، اب جو ہے نا ٹریول نہیں کرنا. تو اس ساری سچویشن میں جب ہم انسانوں کے ساتھ دوری اختیار کریں گے اور ایک سماجی دوری کا ہم بنا کر رکھنی پڑے گی ہمیں، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے گھروں کی حد تک محدود ہونا پڑے گا. ہم کیونکہ سب سے زیادہ سیف کورونا وائرس کے دوران اس وبا کے دنوں میں ہمارا گھر ہے. اس گھر کے اندر ہم رہیں، وہ گھر اور اس گھر کے افراد سارے سیف ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم باہر نہیں جائیں گے، لوگوں کے ساتھ میل جول ہم کم سے کم رکھیں گے. تو ہم کس طریقے سے، اب انسان ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس نے کام پہ بھی جانا ہے، اسے فائنینس کا بھی اسٹریس ہو رہا ہے، اسے اپنی ہیلتھ سے بھی ایشوز ہے. تو ہم گھر میں ایسے کیا اقدامات کریں، ہم گھر میں ایسے کیا اسٹیپس اختیار کریں جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے. ہم ایسا کیا کریں، ہمیں کچھ کوپنگ اسٹریٹجیز بتائیے، ہمیں کچھ ایسے اسکلز بتائیں، ایجوکیٹ کریں ہم ناظرین کو، تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کم سے کم جگہ کے اوپر رہ کر بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہتر سے بہترین کام کر سکے. اچھا، اس میں جو میرے جو مطابق ایک پرنسپل ہیں، جو آپ کی لائف کی ویلیوز ہیں، میرے خیال سے ان پہ اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ جو اسٹریس ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کا، آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے، میں نے کہا کہ اسٹریس کاز ہوتا ہے انسرٹینٹی سے، اور آپ جب لائف میں تھریٹ فیل کرتے ہو، آپ خوف میں مبتلا ہوتے ہو، تو بیسیکلی انسرٹینٹی اس وقت کاز ہوتی ہے
جب آپ جیسے کہ کووڈ-19 کی پریونشن جو ہے آپ کے پاس ایک فل فلیج پلان ہے پریونشن کا. آپ ان ایس او پیز پہ جب عمل کرو گے تو آپ کی انسرٹینٹی بیسیکلی کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کی انسرٹینٹی کم ہو رہی ہے, آپ کے فیئر ڈکلائن ہو رہے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنی ویلیوز پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس اسٹریس پہ یا اس کووڈ پہ آپ ہک نہیں ہوں گے. یہ آپ کو ڈسفنکشنل نہیں کرے گا اپنی لائف میں آپ کے. پھر جیسے کہ فائنینشیل آپ کے کاسٹ ہے جو آپ نے پے کرنی ہے, تو اسی وجہ سے جیسے آپ ایک براڈ ایس او پیز ہیں کسی بھی نیشن کی یا کسی بھی کنٹری کی, وہ بیسیکلی دے آر فیسیلیٹیٹنگ دوز, مطلب جتنی بھی آپ کی نیشن ہے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں. تو بیسیکلی سم فائنینشیل بریدنگ اویلیبل ہے نیشن کو کہ وہ اس میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ فوکسڈ ہوں گے اسٹریس پہ اور آپ کا ایک ہی فوکس ہوگا وہ کووڈ-19 کا فیئر ہے, تو بیسیکلی وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. اور اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس کافی پلینٹی آف ٹائم ہے, ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو آپ جب اپنی زندگی میں آپ کے گھر والے ہیں, فیملی ہے, انہیں ٹائم دیں. آپ اپنی ہیلتھ کے گولز کچھ رکھ سکتے ہیں. آپ اگر ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں, سیلف گرومنگ پہ کام کر سکتے ہیں. آپ ایون کوئی نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں, نئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں, کیونکہ آپ کے پاس وقت ہے. تو بیسیکلی آپ اگر کسی چیز میں بھی پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ پازیٹیو اسپیکٹ اس سے نکلیں گے. تو بیسیکلی آپ اس کووڈ-19 میں جو ٹائم ہمیں مل رہا ہے بیکاز آف جو ہم لائف میں تھوڑا سا ایکٹیویٹیز سے باہر نکلے, تو میرے خیال سے یہ آپ کا ایک می ٹائم ہے. تو آپ اس پہ خود پہ بہت سارا کام کر سکتے ہو, اپنی گرومنگ کر سکتے ہو, اور آپ کے اندر جو آپ کی اسکلز ہیں انہیں انہینس کر سکتے ہو, نئی اسکل سیکھ سکتے ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. صغیر صاحب, ہم کووڈ-19 پہ ہم نے بات کی. اب ہم جس چیز کے اوپر اس چیز کے ساتھ لنک کریں گے وہ ایڈکشن کی ہے, نشہ ہے. بہت سارے لوگ اپنے اسٹریس کو واک کر کے, ایکسرسائز کر کے, ڈیپ بریتھ کر کے ڈیل نہیں کرتے, بلکہ بہت سارے لوگ اور اسپیشلی ہمارے نوجوان اپنی اسٹریس کو, اپنی انزائٹی کو, اپنی ڈپریشن کو, اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں. تو ہمیں سر یہ پلیز بتائیے گا کہ نشہ کتنی اقسام کا ہے, ایڈکشن کی کتنی ٹائپس ہیں, اور ریہیبلیٹیشن پروسیس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اگر کوئی شخص یا کوئی نوجوان, کوئی ہمارا پیارا نشے کے اندر مبتلا ہو جائے, نشے کی بیماری کے اندر چلا جائے, وہ ہم اسے کس طریقے سے ریہیب کر سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن پروسیس کیا ہے, اور ریہیبلیٹیشن کے اپنے کیا ایس او پیز ہیں, کن ایس او پیز کے تحت ریہیب سینٹر کام کرتے ہیں, اور اسپیشلی آپ آئی آر سی میں کیا کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ ہم اگر کووڈ-19 کے ہی پرسپیکٹو میں بات کریں تو آپ کو یہ جو اسٹریس ہے بیسیکلی اگر لیڈ کر رہی ہے ٹوورڈز ڈرگز ابیوز یا ڈرگ ایڈکشن, یا آپ سگریٹ کنزمپشن زیادہ کر رہے ہو یا کینابس زیادہ کر رہے ہو, تو بیسیکلی سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ آپ اپنے بیسک پرنسپلز دیکھیں کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے آپ کے اقدار کیا ہیں, آپ کی اپنی ویلیوز کیا ہیں. تو میرے خیال سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں کامیاب ہونے کی اقدار میں سے ایک قدر یہ ہو کہ میں نشہ کروں گا تو میں ٹھیک رہ جاؤں گا, میری زندگی میں اچیو کر لوں گا. تو بیسک اگر ہم انالیسس کر کے بیٹھ کے, میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک می ٹائم ہے, آپ کے پاس وقت ہے, خود پہ سوچ سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کے ڈیوٹی آورس بھی کم ہیں, کچھ گھنٹوں کے لیے لوگ جابس پہ جا رہے ہیں, ٹائمنگ کافی زیادہ, آپ کی جاب ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز مینیمائزڈ ہے, تو آپ کو اپنی زندگی پہ سوچنے کا وقت ہے. تو بیسیکلی آپ ایک سیلف انالیسس کریں, ایک لسٹ بنائیں, اس میں اپنی پرسنل ویلیوز لکھیں کہ مجھے جو شخص بننا ہے, جو آپ کے ذہن میں ایک اسکیچ ہے یا آپ کا ایک آئیڈیل ہے کہ آپ زندگی میں کیا ہونا چاہتے ہو, کیا بننا چاہتے ہو, تو آپ اس سے کتنا دور ہو, اپنی لائف کا گول سیٹ کریں. اور اس سمپل, اس آئیڈیل, اس ماڈل کے لیے, اس وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ کن چیزوں کو لیک کر رہے ہیں, اور ویلیوز کیا ہیں وہ بننے کے لیے, اس کے لیے بیسک اقدار کیا ہیں,
تو میرے خیال سے ڈرگس تو کہیں پہ بھی آپ کو وہاں نہیں پہنچنے دیں گے جو آپ بننا چاہتے ہو. تو سب سے پہلے اگر آپ یہ انالیسس کر دیتے ہو تو بیسیکلی آپ کو پریونٹ کرے گا میل اڈیپٹیو اسٹریٹجیز سے بچنے کے لیے ایسے طریقوں پہ عمل کرنا جو آپ کو زندگی میں آپ کو ناکامیابی کی طرف لے جائیں یا اب نارملٹی کی طرف. بالکل ایسے ہی. تو آپ ان پہ توجہ دو. باقی جو ٹائپس ہیں ڈرگس کی وہ تو ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرگس ہوتے ہیں. کچھ بیسک اگر ہم ان کی کلاسیفیکیشن پہ بات کریں تو کچھ ڈرگس ہوتے ہیں جو اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں, انسان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں. ان کے سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولینٹ ہوتا ہے بیسیکلی. آپ کے نیورونس اور نروس سسٹم جو ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے. وہ ڈرگ سارے کے سارے اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ کوکین ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ ڈرگس جو ہوتے ہیں ایون جو کیفین ہے وہ بھی اسٹیمولینٹ ہے. اور نکوٹین, سگریٹ میں جو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں سگریٹ, وہ نکوٹین سے خود کو ہائی دیتے ہیں اور اس کا ایک اسٹیمولینٹ افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے کچھ ڈرگس ہوتے ہیں وہ ڈپریسنٹس ہوتے ہیں جو ڈاؤن کرتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, لائک الکوہل ہے. اسی طرح سے اگر کچھ جو ڈرگس ہوتے ہیں وہ پین کلرز ہیں, ہیروین ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اور پین کلرز جو انجیکٹیبلز میں اویلیبل ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ہلوسینوجنز ہیں جو یوز کر کے آپ کو ایک عجیب سی ڈی پرسنلائزیشن, ڈی ریئلائزیشن کیفیت میں آپ چلے جاتے ہو اور قسم کے آپ کے عجیب و غریب قسم کے آپ کی فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو وہ بھی کچھ ہوتے ہیں. جیسے کینابس کا اگر آپ لارجر اماؤنٹ میں یا اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو تو آپ کو ہیلوسینوجن افیکٹ ملتا ہے. لیکن اگر لوور کوانٹٹی کی جائے کینابس تو کینابس آپ کو ایز اے ڈپریسنٹ ایکٹ کرتا ہے نا. تو یہ ڈفرینٹ ڈرگز ہیں جن کی کوانٹٹی بیس ڈفرینٹ ہے اور یہ بیسک کلاسیفیکیشن ہے ڈرگز کی. بالکل ٹھیک ہے. اور سر ریہیبلیٹیشن پروسیس کیا ہے؟ ہم اگر کوئی شخص, کوئی ہمارا پیارا ریہیب میں اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے اور وہ نشے کا ایک مریض بن چکا ہے, ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا ریہیب کی اپنی پالیسی یا اسٹریٹجی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے؟ وہ پروسیس اگر ہم اپنے ناظرین کو آسان الفاظ میں مختصر سمجھا دیں. ریہیبلیٹیشن بیسک پرنسپل یا مقصد ریہیبلیٹیشن کا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی نارمل کنڈیشن کو دوبارہ سے ریسٹور کرنا, اس کو دوبارہ سے محفوظ کرنا, تاکہ وہ پہلے جیسا انسان ہو جائے, بیماری سے پہلے جیسا. تو اگر ڈرگ ایڈکشن کسی میں ڈس فنکشنالٹی کاز کرتی ہے, کوئی اب نارمل ہو جاتا ہے یا اس کی فنکشنالٹی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے, اس کو دوبارہ جن پرنسپلز کے تھرو اس کی سینٹی یا اس کی ذہنی صحت کو محفوظ کیا جاتا ہے, اس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. اور ریہیبلیٹیشن جو یوزلی آؤٹ ڈور پہ بھی ہو سکتا ہے, انڈور پہ بھی ہو سکتا ہے. آؤٹ ڈور کے کچھ اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, کچھ اپنی مشکلات ہوتی ہیں اس کے اچیو کرنے کے گول یا ریکوری اچیو کرنے کے. اسی طرح سے انڈور ہاسپٹلائزیشن کے کچھ اپنی ہر ایک چیز کے دیکھیں نا, دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کچھ فوائد کے ساتھ کچھ نقصانات نہ ہوں. ہر چیز میں, ہر ایکٹیویٹی میں یا ہر ایک ماڈل میں کچھ اس کے فوائد ہوتے ہیں اور کچھ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو ہمیں جو بھی چیز سلیکٹ کرنی چاہیے ان دونوں کا کمپیریٹیولی ان کا موازنہ کر کے کر لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے. تو باقی جو انڈور ہاسپٹلائزیشن ہے وہ میکسیمم 3 to 4 months ہوتی ہے ڈرگ ایڈکشن ریہیبلیٹیشن میں, اور مریض پوری طرح سے ریکور ہو جاتا ہے. اور اس میں سائیکیٹرک ڈیٹاکسیفیکیشن بھی انوالو ہوتا ہے اور سائیکو تھراپی بھی انوالو ہوتی ہے. بہت شکریہ صغیر صاحب. آج کے ناظرین, ہم نے پروگرام میں جو ڈسکشن کی ہے وہ کرونا وائرس کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اس کے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اور اسٹریس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. ناظرین, اب سب سے گزارش ہے, بلکہ اپیل ہے کہ کرونا اس وبا کے دنوں میں اپنا خاص خیال رکھیں, اسپیشلی ماسک کا استعمال کریں, پبلک پلیس کے اوپر ہرگز مت جائیں, اور بار بار اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوتے رہیں, اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے واک کریں, ایکسرسائز کریں, انڈور گیمز پلان کریں تاکہ آپ پبلک پلیس سے دور رہ سکیں. اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم IRC کے پلیٹ فارم سے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور صغیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.